حضرات ایک دو اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں کہ برادران خطیب انقلاب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کے گھر پر مجاہدہ خانے میں روزانہ شب میں 7 بجے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں جناب اظہار حسین صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں، اور 13 محرم کو شب میں 8 بجے جناب ذیشان صاحب کے رہخانے میں ان کے والد کے انصار ثواب کی مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 14 محرم سے 18 محرم تک 5 مجالس کا سلسلہ روضہ کاظمین میں جاری رہے گا۔ ان مجالس میں بھی مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 19، 20 اور 21 محرم کو اگر ابو طالب نہ ہوتے کے عنوان سے آغا ابو صاحب کے امام باڑے میں کاظمین میں 3 مجالس منعقد ہوں گی، اور ان مجالس میں عالی جناب مولانا سمر زیدی واسطی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ جی آغا ابو صاحب کے نام کاظمین میں آغا ابو صاحب کے امام باڑے میں، میں نے پہلے کیا۔ اور روزہ عاشور شام غریمہ کی مجلس روزہ کاظمین میں شب میں 9:30 بجے منعقد ہوگی، اور اس میں میں ہی مسائل سرکار سید شہداء بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں، اور مولانا باقر رضوی مشہدی صاحب بھی روزانہ شب میں 8:30 بجے آج کل روزہ کاظمین میں خطاب فرمانا ہے۔ ولایت علی صراط مستقیم ہے کے عنوان پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں، اور عظیم اللہ خان کی کربلا میں روزہ عاشورہ دن میں 11 بجے مجلس احبکا کے عنوان سے ایک مجلس ادا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں ہی مسائل سرکار سید شہداء بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر شرکت فرمائیں، اور بہرحال ایک اعلان میں نے اب تک نہیں کیا تھا، میں اس وقت کر دوں کہ 26 محرم سے 30 محرم تک 26 محرم سے 30 محرم تک امین آباد میں پڑان کی مسجد پر شب میں ٹھیک 9 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ 5 مجالس ہوں گی، اور اس میں یہ حقیر ہی فضائل جناب امیر اور مسائل سرکار سید شہداء بیان کرنے کا شرف حاصل کرے گا، اور ان مجالس کا عنوان ہے اس سال عشق اہل بیت اور نجات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں، اور زائرین حضرات سے گزارش ہے کہ مہدی ٹورز اینڈ ٹریولز کا قافلہ انشاءاللہ برائے زیارت ایران، عراق، شام، لکھنؤ سے 15 مارچ 2005 منگل کے روز روانہ ہوگا، اور چہلم کے روز قافلے کا قیام کربلا معلیٰ میں ہوگا۔ انشاءاللہ اس بابت مومنین حضرات مہدی ٹورز کے دفتر میں املی والی مسجد ٹھاکر گنج پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جناب مہدی صاحب کی طرف سے اعلان ہے۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين صاحب قاب قوسين امام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين
جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. حضرات دو باتیں آپ سے اور کرنا ہے. ایک تو اعلان ہے, ہمارے نیر مجری صاحب نے اشارہ کیا, کل میں اعلان کر چکا ہوں, پھر اعلان کر دوں کہ 11 محرم کو صبح 9:30 بجے نیر مجری صاحب کے گھرانے میں ایک مجلس رضا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے, اعلان کیا بلکہ گزارش ہے, گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرے چھوٹے بھائیوں نے اس بات کو مانا. اور میں پھر آپ کے سامنے عرض کروں کہ جن حضرات کی جیب میں موبائل رہتے ہیں, خدا بند عالم آپ کو اور ترقی دے, اس سے بہتر اشیاء آپ کے پاس آئیں. لیکن بہرحال آل محمد کی عزاداری سے افضل کائنات میں کوئی اور شے نہیں ہے. لہذا اگر جیب میں موبائل رہتا ہے تو جب مجلس میں بیٹھیں تو یہ تو اسے آف کر دیں اور یا ویبریشن کے اوپر لگا دیں. کسی صاحب کے فون کی گھنٹی مجلس میں بجنے نہ پائے. یہ خواتین بھی سن لیں اور حضرات بھی سن لیں. اور اگر کسی کی گھنٹی بجے اور برابر والا کوئی ایسی بات کہہ دے جو ناگوار ہو تو پھر اس وقت برا نہ مانیے گا. اس لیے کہ بار بار یہ اعلان کیا جا چکا ہے. اور کوئی صاحب بھی اور اگر فون وائبریشن پر لگا ہوا ہے اور کال آ رہی ہے تو دوران مجلس ریسیو نہ کریں, اس لیے کہ اس وقت آپ ذکر اہل بیت سن رہے ہیں, میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں. اس سے افضل کائنات میں کچھ اور نہیں. اور دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ جو حضرات یہاں پر بینر لگاتے ہیں, بہرحال ہم کسی کو کوئی کسی قسم کا بینر لگانے سے منع نہیں کرتے, لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہاں بینر ضرور لگائیے, لیکن یہ رنگین بینر جو ہیں یہ قطعی مناسب نہیں ہیں. جو سامنے لگے ہوئے نظر آتے ہیں سیاہ رنگ کے بینر لگائیے, اور سیاہ رنگ کے بینر لگائیے تو وہ بینر بھی مکمل طور پہ کمرشلائز نہ ہو. اس کے اوپر کم سے کم عزاداری کے سلسلے میں, اشک ادا کی اہمیت کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی آیت یا اس طرح کا کوئی جملہ لکھا ہوا ہو, اور اس کے نیچے آپ کی فرم کا, آپ کے اسکول کا, آپ کے ادارے کا نام بھی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس طرح کے بینر لگائے جائیں. اور یہاں کیونکہ آج سے شبیوں کا سلسلہ ہے, زیادہ ابھی اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے بینر لگے ہوئے تھے ہٹا دیے گئے, تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں ابھی شبیاں نکلتی ہیں, اور جب شبیاں نکلتی ہیں تو بیچ میں جو بینر لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اور کوئی صاحب بھی بیچ میں کوئی بینر لگانے کی کوشش نہ کریں, کنارے کنارے بینر لگائیں. اور جس طرح سے میں نے بتایا اسی طرح سے بینر لگائیں. صرف یہی نہیں بلکہ کہیں بھی اگر مجلس ہو رہی ہو تو بینر وغیرہ لگانے میں اس بات کی احتیاط کریں. ایک صلوات دیکھیے عزیزوں, مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج یہ سلسلہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں نے سورہ یاسین کی 12ویں آیت کے جس ٹکڑے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے, اس میں خالق کائنات نے امامت کی صفت بیان کی ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. کل تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے امام کی ضرورت نہ ہو. آفتاب کو امام کی ضرورت, مہتاب کو امام کی ضرورت,
ستاروں کو امام کی ضرورت، زمین کو امام کی ضرورت، آسمان کو امام کی ضرورت، حوروں کو امام کی ضرورت، غلمان کو امام کی ضرورت، جنت کو امام کی ضرورت، کوثر کو امام کی ضرورت، طوبہ کو امام کی ضرورت، اور کوئی ضرورت امام سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص امام کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے جملوں پر غور کیجئے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو بھی امام مان لے، کسی کو بھی امام بنا لے، لیکن رسول کے بعد امام کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ آپ غور کر رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے مسلسل اغیار کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ آج بھی سنیں کہ صحیح مسلم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اصحاب کے اوپر یہ واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ سنیے، کوئی ہلکی بھلکی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب پر یہ واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائیں، اور انہوں نے اس واجب کی اہمیت کو محسوس کیا، لہذا انہوں نے رسول کے دفن و کفن کو چھوڑ کے اپنے لیے ایک امام بنا لیا۔ اور فرمائیے، اپنے لیے ایک امام بنا لیا۔ لیکن یہ ہے صحیح مسلم کی روایت، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اصحاب پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، امام کی ضرورت کو محسوس کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ضرورت تھی لہذا ان پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائیں، لہذا انہوں نے امام بنا لیا۔ مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز اصحاب پر بعد میں واجب ہوئی، رسول پر پہلے واجب ہوئی۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، روزہ اصحاب پر بعد میں واجب ہوا، نبی پر پہلے واجب ہوا۔ حج اصحاب پر بعد میں واجب ہوا، پیغمبر پر پہلے واجب ہوا۔ یعنی جو چیز مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر بعد میں واجب ہوتی ہے، پیغمبر پر پہلے واجب ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر نماز نہ پڑھتے تو مسلمان بھی نماز نہ پڑھتے، اگر پیغمبر روزہ نہ رکھتے تو مسلمان بھی روزہ نہ رکھتے۔ ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ جب امام بنانا اصحاب پہ واجب تھا تو محمد پہ واجب کیوں نہیں تھا؟ ارے صلوات و محمد وعلیہ سن رہے نا؟ تو پھر رسول اللہ پہ واجب کیوں نہیں تھا؟ اور اگر رسول پہ واجب تھا، توجہ فرمائیے گا، اگر رسول پہ واجب تھا تو رسول نے بنایا کیوں نہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہو کہ رسول نے یہ واجب قضا کر دیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا تو یہ کہو کہ رسول نے یہ واجب قضا کر دیا، تو اب اگر رسول نے یہ واجب قضا کر دیا تو اگر ہم کوئی واجب قضا کر دیں، کیا سن رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اگر یہ کہو کہ رسول نے امام بنایا تو پھر جسے رسول نے امام بنایا اسے آپ نے کیوں نہ مانا؟ کیا غور کر رہے ہیں؟ آپ نے اسے کیوں نہ مانا؟ اچھا سنیے، کوئی ہلکی پھلکی بات مجھے عرض نہیں کرنا ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصحاب پر یہ واجب تھا کہ وہ امام بنائے۔ قسم خدا کی مولا کے کرم ہے، لہٰذا عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے، سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کو سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تو ان کا اصحاب کو واجب تھا تو وہ امام بنائے، لہٰذا انہوں نے رسول کے دفن کو چھوڑا، رسول کے کفن کو چھوڑا، رسول کی جنازے کی شرکت کو چھوڑا، سقیفہ میں جا کے بیٹھ کے کسی کو امام بنایا۔ اچھا اصحاب پہ واجب تھا نا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر یہ واجب تھا امام بنانا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو واجب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خدا کے لیے پڑھے لکھوں کی طرح سنیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ واجب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے واجب عینی، ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب عینی کیا ہے؟ کہ جو ہر ایک پر واجب ہے، نماز سب پر واجب،
सईद भाई पर भी वाजिब, इनके बच्चों पर भी वाजिब। आप गौर कर रहे हैं, हैदर भाई पर भी वाजिब, इनके बेटों पर भी वाजिब, ज़ौजा पर भी वाजिब, शौहर पर भी वाजिब। ऐसा नहीं होता कि ज़ौजा पढ़ ले तो शौहर की नमाज अदा हो जाए, शौहर पढ़ ले तो ज़ौजा की नमाज अदा हो जाए, हैं? बाप पढ़ ले तो बेटे की नमाज अदा हो जाए, बेटा पढ़ ले तो बाप की नमाज अदा हो जाए। क्या नहीं, हर एक को अलग अलग पढ़ना है। लेकिन मैं हर बात की वजाहत करता हुआ चलता हूँ, किसी बच्चे के दिमाग में ये ना आ जाए कि जो बेटा बाप की नमाजें अदा करता है वो मरने के बाद वाला मसला है, जिंदगी का मसला नहीं। और वहाँ पर भी यह है कि वो बेटा बाप की नमाज अदा तो करेगा लेकिन अपनी अलग पढ़ेगा, बाप की अलग पढ़ेगा। ये नहीं होगा कि वो खुद अपनी नमाज पढ़े और बाप की अदा हो जाए। क्या सुना आपने? ये नहीं होगा कि अपनी नमाज पढ़े और बाप की नमाज अदा हो जाए। क्या नहीं, बेटा बाप की नमाज अलग पढ़े, अपनी नमाज अलग पढ़े। तो यह है वाजिब ऐनी। यही मसला रोजे का है। रोजा क्या है कि यह है वाजिब ऐनी। आप भी रोजा रखिए, आपके घर वाले भी रोजा रखें। ये नहीं कि एक पड़ोसी ने रोजा रख लिया, पूरे महल्ले का रोजा अदा हो गया। ये है वाजिब ऐनी। एक चीज है वाजिब किफाई। ये क्या है वाजिब किफाई? क्या है? जैसे मजमे में मैंने कहा सलामुन अलैकुम, समझो फरमाइए, मैंने कहा सलामुन अलैकुम, किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब गुनाहगार। और अगर एक आदमी ने कह दिया वालेकुम सलाम तो सबका वाजिब अदा हो गया। इसे कहते हैं वाजिब किफाई। यानी अगर एक आदमी अदा कर दे तो वाजिब अदा हो जाए। क्या सुनना है? और वाजिब ऐनी क्या है? का वाजिब ऐनी क्या है? वाजिब ऐनी क्या है कि सब अदा करें, ये भी अदा करें, ये भी अदा करें, ये भी अदा करें। वाजिब किफाई क्या है? अगर एक ने अदा कर दिया तो सब ने अदा कर दिया। अब रसूल के बाद इमाम बनाना सहाबा पे वाजिब था तो कैसा वाजिब था? वाजिब ऐनी था या वाजिब किफाई था? सुनिए मेरा करम है जो पढ़ रहा हूँ, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है। अजीब बात कर रहा हूँ, या तो वाजिब किफाई था और या वाजिब ऐनी था। सुनिए, अगर वाजिब किफाई था, अगर वाजिब किफाई था तो 4 आदमी बना ले किसी को इमाम, सबका वाजिब अदा हो गया। 4 आदमी किसी को इमाम बना ले, सबका वाजिब अदा हो गया। तो अगर वाजिब किफाई था तो थोड़े से लोग तकीफा में जमा हुए, उन्होंने किसी को इमाम बनाया। आपके कहने के मुताबिक सबका वाजिब अदा हो गया। लेकिन समझदार मजमा है, खुदा के लिए बात तो जाहिर न होने दीजिएगा। भाई अगर ये वाजिब किफाई था, अगर ये वाजिब किफाई था तो फिर इज्मा का क्या मामला है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और कर रहे हैं आप, सबका इज्मा हो गया था। अरे भैया अगर ये वाजिब किफाई था तो फिर इज्मा कहाँ गया? फिर इज्मा की क्या हैसियत है? इसलिए कि वाजिब किफाई में इज्मा की कोई हैसियत ही नहीं होती। उन्होंने कहा ये बख्शे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? कहा इनकी नमाज जनाजा पर इज्मा नहीं हुआ, सबने नहीं पढ़ी। अगर भाई एक ने पढ़ ली बस हो गए। तो वाजिब किफाई का मामला ही यही है। तो यह वाजिब किफाई होगा या इज्मा होगा? क्या सुना आपने? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे वाजिब किफाई समझे तो इज्मा जा रहा है। क्या सुना है आप? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अगर इसे वाजिब किफाई समझे तो इज्मा जा रहा है, इज्मा जा रहा है। और अभी वो लफ्ज भी गदीर के मुकाबले में ऐसा इख्तियार किया इज्मा है कि अगर पेट भर खाना खाने के बाद सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बान से अदा कर दिया जाए तो उल्टी हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इज्मा है, आपके सामने कह रहा हूँ, सही तरह इज्मा है, इज्मा हो जाए, इज्मा हो जाए। अच्छा तो इज्मा जा रहा है अगर वाजिब किफाई समझा जाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि या तो वाजिब किफाई है या वाजिब ऐनी है। अच्छा अगर ये मान लिया जाए कि ये वाजिब ऐनी है
وہ کر رہے ہیں اگر مان لیا جائے کہ یہ واجب عینی ہے، یہ واجب عینی ہے، تو پھر جتنے صحابہ ہیں سب پر واجب ہے۔ واجب عینی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے سے ہمارے بھائی کی نماز ادا نہیں ہو جائے گی، ہمارے پڑوسیوں کی نماز ادا نہیں ہو جائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے نماز پڑھنے سے آپ کی روزہ کی نماز ادا نہیں ہو جائے گی، محلے والوں کی نماز ادا نہیں ہو جائے گی۔ تو اب یہی مسئلہ ہے، اگر یہ واجب عینی تھا تو پھر سب کو واجب تھا۔ کیا سنا آپ نے؟ سب کو واجب تھا، خالی انہی کو واجب نہیں تھا۔ سلمان کو بھی واجب تھا، ابو ذر کو بھی واجب تھا، مقداد کو بھی واجب تھا، مولا علی کو بھی واجب تھا۔ ارے صلوات پڑھنا محمد والے تو پھر سقیفہ میں سب کو ہونا چاہیے۔ اور سنیے، سب کو اس لیے ہونا چاہیے، میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، سب کو اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ واجب عینی ہے، یہ جمہوریت ہے۔ ارے کیسی جمہوریت ہے؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اگر صاحب سب نے مل کے انہیں بنا لیا، اجماع ہو گیا، میجورٹی نے مان لیا۔ ارے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میجورٹی نے مان لیا؟ رسول اللہ جو دنیا میں آئے تھے تو کیا خالی مردوں کے لیے رسول بن کے آئے تھے؟ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں ماشاءاللہ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کیا خالی مردوں کے لیے رسول بن کے آئے تھے؟ کہا نہیں، مردوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے تھے، عورتوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے تھے۔ مرد بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عورتیں بھی کہہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب محمد کے بعد جو امام ہوگا وہ مردوں کا بھی امام ہوگا، عورتوں کا بھی امام ہوگا۔ کیا سنا آپ نے؟ مردوں کا بھی امام ہوگا، عورتوں کا بھی امام ہوگا۔ بھائی ہمارے ملک میں الیکشن ہوتا ہے، مرد بھی ووٹ دینے جاتے ہیں، عورتیں بھی ووٹ دینے جاتی ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سقیفہ میں سارے مرد اکٹھا ہو گئے تھے تو ایک عورت بھی تو لے آؤ۔ لے آؤ کسی کو سقیفہ میں۔ کیا یہاں خالی مرد جمع ہے، کسی عورت کا نام و نشان نہیں ہے؟ یہ کون سا الیکشن ہو رہا ہے جس میں مرد ووٹ دے رہے ہیں، عورتیں ووٹ ہی نہیں دے رہی؟ ایک صلوات پڑھے محمد سقیفہ میں مرد نظر آ رہے ہیں لیکن عورتوں نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ غدیر کے میدان میں حج کر کے لوگ واپس آ رہے ہیں، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابیات بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابیات بھی موجود ہیں۔ کتاب کا نام ہے مناقب مرتضیٰ من مواہب مرتضیٰ۔ یہاں تو تھوڑے فاصلے پر کاکوری کے رہنے والے جناب علی حیدر کاکوری صاحب کی تصنیف ہے، جن کو ان کے فرزند جناب علی حیدر عربی صاحب نے شائع کیا ہے۔ بڑی اچھی حدیث اس میں ہم کو ملی کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ یا علی یا علی یا علی، آپ تمام مومنین کے بھی مولا، آپ تمام مومنات کے بھی مولا ہیں۔ آپ اور فرمائیے مومنین کے بھی مولا ہے، آپ تمام مومنات کے بھی مولا ہیں، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اس کے آگے ایک ٹکڑا سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے آپ مولا نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے۔
جس کے آپ مولا نہیں ہیں، جس کے آپ مولا نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ دیا کہ آپ مومنین کے مولا، مومنات کے بھی مولا۔ جو مرد ایمان لائے وہ مومن، جو عورت ایمان لائے وہ مومنہ۔ کیا سنا آپ؟ جو مرد ایمان لائے وہ مومن، جو عورت ایمان لائے وہ مومنہ۔ انہوں نے بتا دیا کہ اگر علی کو مولا نہ مانے تو نہ کوئی مرد مومن ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد علیہ وسلم۔ نہ کوئی عورت مومنہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی مرد مومن ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت مومنہ ہو سکتی ہے۔ قسم خدا کی مولا کیا ہے تو عرض کر رہا ہوں، نہ کوئی مرد مومن ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت مومنہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر خالی علی کو مولا نہ مانے تو کوئی مرد مومن نہیں، کوئی عورت مومنہ نہیں، کوئی مرد مومن، کوئی عورت مومنہ نہیں۔ خالی علی کو مولا نہ مانے، خالی نہ مانے نہ مانے نہ مانے تو مرد مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں۔ تو اب اگر کوئی مرد علی کے مقابلے میں آ جائے تو وہ مومن نہیں، کوئی عورت علی کے سامنے آ جائے۔ میں نے پڑھ دیا، لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا پڑھ دیا، یہ آپ نے کیا پڑھ دیا؟ قرآن نے ان کو ام المومنین کہا ہے۔ سنیے سنیے سنیے، انہوں نے کہا قرآن نے ان کو ام المومنین کہا۔ میں نے کہا بے شک قرآن نے ان کو ام المومنین کہا ہے۔ ام المومنین کا مطلب کیا ہوا؟ تو ام المومنین کا مطلب مومنین کی ماں، ام المومنین کا مطلب مومنین کی ماں، ام المومنین کا مطلب مومنین کی ماں۔ ہماری کتاب نہیں ہے، ان کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، سنیے صحیح بخاری 3 جلد۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں مومن ہوں، میرا بھائی مومن ہے۔ آپ اور فرمانا میں مومن ہوں، میرے بھائی مومن ہے، لیکن میری ماں کافرہ ہے، میری ماں کافرہ ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مجھے پوری روایت سے غرض نہیں ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں بھی مومن ہوں، میرا بھائی بھی مومن ہے، میری ماں کافرہ ہے۔ اگر بچے مومن ہو، اگر بچے مومن ہو تو ماں کافرہ ہی کیوں نہ ہو، کہلائے گی تو ام المومنین۔ کیا سنیں آپ؟ دیکھیں اس منبر سے فیصلہ ہو رہا ہے، اس منبر سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ ام المومنین ہونے کے لیے خود مومنہ ہونا شرط نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ پہلائی کی تو ام المومنین، ہاں مومنین کی بات اور کہلائی کی تو وہی۔ عزیزوں آج ایک بات مجھے عرض کرنا ہے، آپ یقین مانیں کہ میں اس طرح کی باتیں اکثر اوائڈ کرتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں کہ لوگ نہ معلوم کیا سمجھیں، یعنی اخبارات وغیرہ سے میں مجلس پڑھنے میں مخالف نہیں ہوں، لیکن اجتناب کرتا ہوں، زیادہ پڑھتا نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات ایسی اچھی سامنے آئی کہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، نوجوان خصوصیت کے ساتھ سنیں، تھوڑا سا بزرگ مجھے معاف کریں۔ سنیے عزیزوں، حیدرآباد میں ثانیہ مرزا نے، بہت غور سے سنیے، حیدرآباد اوپن کا خطاب حاصل کر لیا، بہت غور سے سنیے۔ سونیا گاندھی نے مبارکباد پیش کی، پریزیڈنٹ عبدالکلام نے تعریف کی، سارے لوگ خوش، لیکن ویسٹ بنگال میں کلکتے میں مسلم علماء جمع ہوئے، اخبار مشرق میں، لیکن سنیے سنیے، اخبار مشرق میں، اخبار نکلتا ہے، اخبار مشرق میں اس کانفرنس کی خبر چھپی اور اس میں یہ چھپا کہ علماء نے بڑی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بے غیرتی ہے۔ الحمدللہ
سنایا انہوں نے کہا یہ بے غیرتی ہے. کیوں بے غیرتی ہے؟ کیوں بے غیرتی ہے؟ کیوں بے غیرتی ہے؟ اب انہوں نے تو نہیں بتایا, ہم بتا رہے ہیں کیوں بے غیرتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں کب بے غیرتی اس لیے ہے کہ عورت ہو کے میدان میں آ گئی. دیکھیے اسپورٹس مائنڈ نے نعرہ لگایا عرشی صاحب نے باوال بدن تلاوت پڑھے آپ نے غور کیا کہ عورت ہو کے میدان میں آ گئی, لہذا یہ بے غیرتی ہے. اب دوسرا جملہ سنیے, انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. بھائی علماء کی نظر میں اگر عورت کے مقابلے پہ آ جائے تو بے غیرتی ہے, تو اگر عورت شیر خدا کے مقابلے پہ آ جائے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں, سب پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ کہ آپ سمجھے نہیں, عورتیں مسجد میں آئیں گی تو فتنہ پیدا ہوگا. ارے عورتیں نماز کے لیے نکلیں گی تو فتنہ پیدا ہوگا, جنگ کے لیے نکلیں گی تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا. اور کر رہے ہیں جنگ کے لیے نکلیں گی تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا. اچھا آپ سنیے, میں بھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں آپ کے لیے, غور سے سنیے گا. کتاب صحیح بخاری, تیسری جلد, باب طلاق. لیکن طلاق کے اوپر بھی آج کل بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. میں کہا ایسے طلاق ہو, ویسے طلاق ہو, ویسے طلاق. بہرحال ہمارے یہاں طلاق کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں نکاح میں گواہ ضروری نہیں ہے, طلاق میں گواہ ضروری ہے. وہاں نکاح میں گواہ ضروری ہے, طلاق میں گواہ ضروری نہیں. غصے میں بھی کہہ دیا تو طلاق ہو گئی, کچھ پی کے بھی کہہ دیا تو طلاق ہو گئی, کچھ کھا کے بھی کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. اب سنیے صحیح بخاری میں طلاق,
سن لیجیے اس کے بعد اپنے مسائل. ایک طلاق صحیح بخاری سے. گزشتہ سال بھی میں نے 2-3 طلاقیں آپ کے سامنے رکھ کی تھی. اس سال بھی سنیے, نئی بات ہے, پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک طلاق صحیح بخاری سے, ایک طلاق صحیح بخاری سے, شک کے ساتھ طلاق. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے, دیکھیں خواتین بھی سنیں اور گھبرائیں نہیں, ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں. سنیے اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا, اگر تم نے یہ کام کیا تو میں نے تمہیں طلاق دی, تو جب بھی عورت کو کام کرے گی اسے خود بخود آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی. شوہر کو 3 مرتبہ زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں, اپنے آپ طلاق ہو جائے گی جب بھی وہ کام کرے گی. لیکن یہاں تک رسول کی حدیث لکھی انہوں نے. اس کے آگے امام بخاری نے اپنی طرف سے مثال بیان کی. اب وہ مثال سنیے, آپ کو لطف آ جائے گا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر, مثلا اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے کہے کہ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی, اگر تم باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی, تو جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے گی شوہر کہے یا نہ کہے اسے طلاق ہو جائے گی. تو اگر دنیا کا کوئی شوہر کہے کہ گھر سے نکلی تو طلاق ہو جائے گی, تو اگر بحکم خدا رسول کہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا اور کوئی نکل آئے, صلوات کرے پر محمد تو بہرحال کہاں پہنچ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مردوں کو بھی امام کی ضرورت اور عورتوں کو بھی امام کی ضرورت. امام ایک ہوگا, وہی مردوں کا امام ہوگا, وہی عورتوں کا امام ہوگا. الحمدللہ جسے ہم نے امام مانا وہ مردوں کا بھی امام اور عورتوں کا بھی امام. اس لیے کہ غدیر کے میدان میں نبی نے کوئی شرط نہیں لگائی, بلکہ فرمایا کہ من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ مردوں کے بھی امام اور عورتوں کے بھی امام. اور عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کو بچانے میں جس طرح سے مردوں کی خدمات ہیں اسی طرح سے عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں. اگر اس گھر میں کمبر نظر آ رہے ہیں تو فضا بھی نظر آ رہے ہیں. اگر رسول کے زمانے میں اسلام کو پھیلانے میں ابو طالب مدد کر رہے ہیں تو خدیجہ بھی مدد کر رہی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں. اگر مولا علی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر ہیں تو اسما بنت امیس بھی ہیں. اور پھر کربلا میں اگر حسین دین بچا رہے ہیں تو زینب بھی دین کو بچا رہے ہیں. آج 4 محرم آج مجھے حسین کو ان کے بھانجوں کا پرسہ دینا ہے. یہ کربلا کے ایسے شہید ہیں
جن کی ماں کو ان کا پرسہ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ زینب بچوں کا نہ رونا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بس عزیزوں، مسائل سنیے اور مجلس تمام ہو جائے۔ 26 یہ 27 رجب کو آقا حسین کے پاس ولید کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا۔ آقا حسین نے جانے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے اپنی بہن زینب کے پاس گئے۔ بہن زینب، مجھے ولید نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں۔ شہزادی زینب نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا انہوں محمد تم ماموں کے ساتھ جاؤ، اور دیکھو اگر کوئی نگاہ بد سے میرے بھیا کی طرف دیکھے تو پھر اس کے چہرے پر آنکھیں باقی نہ رہنے پائیں۔ یہ منظر دیکھا تو ام لیلہ نے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا علی اکبر تم بھی بابا کے ساتھ جاؤ۔ ام سلمہ نے کہا بیٹا قاسم، بیٹا عبداللہ تم بھی چچا کے ساتھ جاؤ۔ باب المراد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک عجیب سا منظر پیش کرتے تھے، برداشت کر سکیے گا تو کر لیجیے گا۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو آقا ابن فضل العباس اپنے حجرے میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور جناب فضل ابن عباس اپنے بابا کے سینے پر کھیل رہے تھے۔ اشارہ کر دیا میں نے، 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا۔ شہزادی زینب ہماری میں سوار ہے، عبداللہ ابن عباس امام حسین کے قریب آئے کہ آقا جا رہے ہیں تو ان عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آقا حسین کو جواب دیتے محمل کے اندر سے آواز آئی عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے دلہا کرنا چاہتے ہیں؟ قافلہ مدینے سے چلا گیا، آقا حسین مکے پہنچے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ جب دیکھا کہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں آئے ہیں تو حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ آقا حسین آگے بڑھے، کچھ دور پہنچے تھے کہ کسی نے آگے خبر دی آقا حسین قافلے کو ٹھہرائیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کے بہنوئی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں۔ آقا نے حکم دیا کہ ٹھہرایا جا قافلہ۔ قافلہ ٹھہرا، عبداللہ ابن جعفر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ہمشیرہ سے کچھ گفتگو کر لوں۔ کیا بہتر ہے عبداللہ ہماری شہزادی کی ہماری کے قریب آئے، آگے کیا آئیو فاطمہ کی بیٹی آپ کو ہمارا سلام۔ شہزادی نے کہا آپ پر بھی ہمارا سلام ہو، جواب سلام دیا۔ کیا میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ آپ سنیں گے آپ کی شہزادی نے کیا کہا کہ عبداللہ آپ ہمارے شوہر ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، آپ کا حکم سراغوں پر آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ کی اطاعت ہم کو واجب ہے، آپ ہمارے شوہر ہیں۔ لیکن اے عبداللہ
زندگی بھر کی اطاعت کے سلے میں صرف ایک گزارش میری بھی ہے کہ کچھ بھی کہیے گا مگر مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے روکے گا نہیں. سنیے جی تو سنیے, عبداللہ کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے. آواز میں کہا کہ شہزادی آپ چاہتے نہیں ہیں, اگر آقا حسین مجھے جانے کی اجازت دیتے تو میں بھی ساتھ چلتا, لیکن آپ کے بھیا کا حکم ہے لہذا ساتھ نہیں جا رہا ہوں. اے شہزادی میں تجھے گزارش کرنے کے لیے آ رہا ہوں. سنیں گے آپ, دیکھیے آپ جب کبھی کبھی سفر پہ جاتے ہیں, آپ سفر پہ گئے ہیں کبھی, جب آپ گھر سے باہر جائیں تو اکثر ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کی کوئی بزرگ بیوی ہاتھ میں کچھ گیہوں یا آٹا لے کے کھڑی ہو جاتی, اس کا ہاتھ رکھ دیجیے. کیوں کہ یہ صدقہ ہے, صدقہ. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ گھر کے بزرگ کچھ پیسے آپ کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ راستے میں کوئی ملے تو دے دینا, کیوں کا صدقہ اپنے ساتھ دیتے جاؤ. کیا کر رہا ہوں آپ سنیں گے. جناب عبداللہ کہتے ہیں بیوی جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے, صدقہ. اے بیوی میں 2 صدقے لے کے آیا ہوں, اے بیوی میں 2 صدقے لے کے آیا ہوں. کیا عبداللہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہ ہم اپنے بیٹوں اور محمد کو لے کے آئے. اے بی بی یہ ہمارے اور آپ کے بیٹے ہیں, لیکن بی بی انہیں بیٹا سمجھ کے ساتھ رکھیے گا, حسین کا صدقہ سمجھ کے ساتھ رکھنا. بی بی کہیں وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا, ایک کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا. جب ہم مدینے سے چلے تھے تو دل تو ہمارا بھی چاہ رہا تھا کہ ہم محمد کو ساتھ لے کے چلے, لیکن آپ بیمار تھے, ہماری ہمت نہ ہوئی کہ بیماری کے عالم میں آپ کو طرح کیسے چھوڑ دیں. اب محمد قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا میں پہنچا. 2 محرم سے زینب اون محمد کو سمجھا رہی ہیں, دیکھو اون محمد جس جنگ چھڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائے تم زندہ رہو, ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارے جائیں تم زندہ رہو. اون محمد ایسا نہ ہو کہ عباس مارے جائیں تم زندہ رہو. دیکھو اون محمد سب سے پہلے بھیا میں جان قربان کر دینا. چھوٹے چھوٹے بچے 11 اور 13 برس کے سن ہاتھوں کو جوڑ کے کہے اماں اماں, بس ماموں سے اجازت دلوا دیجیے. روز عاشور کا سورج نمودار ہوا, علی اکبر نے اذان دی, نماز فجر ختم ہوتے ہی دونوں شہزادے حاضر ہوئے. آنے کے بعد کہتے ماموں میدان میں جانے کی اجازت دے دی. آنسو نکل پڑے آقا حسین کی آنکھوں سے, کہ بچوں کیسی باتیں کر رہے ہو, کوئی اپنے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیتا ہے؟ انصار کا سلسلہ شروع ہوا. جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا اور محمد فوراً سامنے آتے تھے, آگے کہتے تھے ماموں اب ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے. یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آئی, جب مسلم کے بچوں کی لاشیں بھی آ گئی. دیکھیے جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے, 2 بیٹے کوفے میں مارے گئے اور جناب مسلم کے 2 بچے کربلا کے میدان میں بھی مارے گئے. اور عزیزوں یہ مسائل کم پڑھے جاتے ہیں. میں عرض کر دوں رو لیجیے عزیزوں کہ مسلم کے جب دونوں بچوں کی لاشیں آئی ہیں تو صاحب مالی سلطان نے لکھا کہ جناب مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جس کا نام تھا عاتقہ, اور جب بچوں کی لاشیں آئیں آقا حسین مولا عباس یہ لوگ لاشیں لے کے آ رہے تھے تو وہ بچی دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر نکل آئی. لاشیں زمین پر رکھ دی گئی, بچی بھائیوں کے لاشوں کو دیکھ کر رو رہی تھی. ایک شفیع نے دور سے ایک تیر مارا اور مسلم کی بچی بھی شہید ہو.
حسین کہتے اونا محمد ابھی ابھی ایک بہن کی آگوش جڑی ہے، دوسری بہن کے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دو؟ دونوں بچے خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے. ادھر مسلم کے بچوں اور مسلم کی بچی کے آنسو بہانے کے بعد زینب اٹھی، اپنے خیمے میں آئی، اونا محمد کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ آواز دی اونا محمد کیا انتظار کر رہے ہو کہ قاسم مارے جائے تو میدان میں جاؤ؟ یہ اونا محمد کہ تم علی اکبر کے میدان میں جانے کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ اونا محمد پر درود نہ بخشوں گی. بچوں نے ہاتھ جوڑے، اماں اماں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے. ہم صبح سے اجازت مانگ رہے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے. تو آؤ بچوں، آؤ میرے ساتھ آؤ. زینب نے دونوں بچوں کو ساتھ دیا. سب بچوں میرے پیچھے رہنا، بچے پیچھے پیچھے. زینب زینب بول کر میرے ہاں زینب بھیا کے سامنے آئے. آگے کی بھیا اس بہن نے زندگی پر تم سے کچھ نہیں مانگا. بے شک بہن تم نے کچھ نہیں مانگا. تو بھیا میں ایک چیز مانگنے کے لیے آئی ہوں. اے بھیا انکار نہ کرنا. کہا بہن کیا مانگ رہی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کو سامنے کیا. کہا بھیا ان کے لیے میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہی. بہن کو گلے لگا کے پردن رسول بھائی. کہا بھیا عباس بیٹا علی اکبر اور محمد کے لیے سواری تیار کرو. تو گھوڑے لائے گئے، گھوڑے کی رکابوں کو پلٹا گیا. ابو الفضل عباس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان اپنے بھانجوں کو گھوڑوں کو سوار کیا. چھوٹے چھوٹے بچے جب جانے لگے تو کہنے لگے مامو عباس آقا حسین ہماری جنگ دیکھیے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہماری جنگ دیکھیے گا اور اماں سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے کیسی جنگ کی، ہم نے کیسی تلوار چلائی. چھوٹے چھوٹے نیچے لے کے بچے میدان میں آئے اور رجس پڑھنا شروع کیا. دیکھو جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. ہم حیدر کرار کے نواسے، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. یہ کہہ کے چھوٹے چھوٹے تلواروں کو نکالا، حملہ کیا. سروں پہ سر اڑتے رہے، آزاد ڈسپنساری ہوا میں بکواس کرتے رہے. بچے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. جو سامنے آتا تھا قتل ہو جاتا تھا. اور راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ علی اور جعفر طیار ساتھ ساتھ جنگ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی جنگ کو جنگ موتا کہا جائے یا جنگ خیبر کہا جائے. کہ دونوں بچے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، انہیں بچہ نہ سمجھو، انہیں بچہ نہ سمجھو، یہ شیر کے بچے ہیں، یہ لگن کو قتل کر ڈالیں گے. کسی نے عمر سعد سے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہ ایک ناکہ بچوں کے درمیان سے گزار دو، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو علیحدہ کر لو اور سب مل کے حملہ کرو. ایک ناکے کو بچوں کے بیچ سے گزارا گیا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک ایک بھائی نے رکابوں میں کھڑے ہو کے دوسرے بھائی کو دیکھنے کی کوشش کی. دوسرا بھائی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ پیچھے سے باہر ہوا. زینب کا ایک بیٹا زمین پہ آیا. دوسرے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھنے کی کوشش کی. ادھر بھی سر سوار ہوا. زینب کا دوسرا بچہ بھی زمین پہ آیا. دو الگ الگ آوازیں آئی، مامو جان ہماری خبر لیجیے. بھیا عباس آگے بڑھو، بھیا علی اکبر آگے بڑھو. ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر، جناب قاسم، دیگر بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے. بچوں کے لاشیں لے کے چلے، خیمے میں آئے. ایک جگہ پر جا کے یہ لاشیں رکھ دی گئی. دستور یہ تھا کہ جب کسی کا لاشا آتا تھا نا، جب کسی کا لاشا آتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ اس لاشے کی جو وارث بیوی ہوتی تھی اس کو لایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا، پرسا دیا جاتا تھا. جب زینب کے بچوں کے لاشیں آئے، ام کلثوم کو کچھ خیال آیا کہ زینب کو پرسا دینا چاہیے، لہذا ڈھونڈتی ہوئی چلی. ایک خیمے میں دیکھا، دوسرے خیمے میں دیکھا، زینب کہیں نظر نہ آئی. ایک خیمے میں آ کے کہا مسلح بچھا ہوا ہے، زینب بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں. پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر لے، اے پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر لے. گولی جاتی تو گولی دے.
خیمے میں آئی جہاں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. بیویوں نے ہٹ کے ماں کو راستہ دیا اور محمد کی ماں زینب آگے بڑھی. اے بیویوں خدا تمہارے بچوں کے زندہ و سلامت رکھے. زینب آگے بڑھی, بچوں کی لاشوں کو دیکھا, بچوں کی لاشوں کو دیکھا. بیویوں نے سمجھا ابھی اپنے کو لاشوں میں گرا دیں گی, کبھی آن کے رخسار کو چھو لیں گی, کبھی محمد کی پیشانی میں چھو لیں گی, ان کا خلق کے چہرے کو ملیں گی. لیکن زینب آگے بڑھی, بچوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی, سر کے سجدے خالق میں رکھا. اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کیا. اے پروردگار مجھے بچوں کا غم نہیں, میرے بھیا حسین کی موت.